السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 6 حصہ اے۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ڈرل کرتے ہیں جس کو ہم دہراتے ہیں ضمیروں کو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نانو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نانو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نانو۔ یہ فعل ماضی کے اسناد ہیں۔ ہم پہلے یہ ریویژن ہی ہے تقریباً۔ عربی میں جو ضمیر ہیں وہ 14 ہیں، اور ان 14 ضمیروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے ہوا سے ہما تک ہے، ان کو ساکن ضمائر ساکنہ کہتے ہیں۔ ضمائر ساکنہ جو ہیں ان میں جو ہے جو فاعل ہوتی ہے اس پہ جو ہے سکون ہوتا ہے۔ دو میں کتبہ اور کتبت میں فاعل جو ہے مستتر ہے، ان کے اندر چھپی ہوئی ہے، لیکن کبھی ان باہر بھی آ سکتی ہے، تو جب ہم جملے کو پڑھیں تو اس پہ ضرور غور کریں۔ کتبہ الف پہ سکون ہے، یہاں کتبو واو پہ سکون ہے، یہاں کتبتا یہاں پر الف پہ سکون ہے۔ تو جو ان کی فائلیں ہیں ان پہ سب پہ سکون ہے، دو مستتر ہیں۔ اور لام کلمہ جو ہے، با جو ہے لام کلمہ ہے کتابہ میں، با پہ جو ہے وہ زبر ہے، با پہ یہاں زبر ہے، یہاں با پر پیش ہے، یہاں با پر زبر ہے، اور با پر زبر ہے۔ تو ضمائر ساکنہ کے فاعل پہ سکون ہوتا ہے اور اس کے لام کلمے پہ جو ہے وہ اعراب ہوتا ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ ہنہ سے لے کے نہانوں تک ہے، یہ 9 ہیں، اور ان میں خاص بات یہ کہ ان کی جو فائلیں ہیں ان پہ جو ہے اعراب ہوگا۔ کتبنا نا پہ ہے، تا پہ ہے، ما پہ ہے، تے پہ ہے، با پہ ہے، ما پہ ہے، تنا نا پہ ہے، تو پہ ہے، نا پہ ہے۔ اور اس کا جو لام کلمہ ہوتا ہے اس پہ سکون ہوتا ہے۔ کتب 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 کتب۔ تو یہ جو ضمائر متحرکہ کہتے ہیں ان کو، اور ضمائر متحرکہ جو ہیں ان کے فاعل پہ اعراب ہوگا اور ان کے لام کلمے پہ جو ہے وہ سکون ہوگا۔ تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ میں اس کو اپنے ایرو کو تو یہاں رکھ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا۔ خرجا خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجنا خرجتا خرجتما خرجتم خرجتی خرجتما خرجتنا خرجتو خرجنا۔ ذهب ذهب ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبتا ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتنا ذهبتو ذهبنا۔ جلس 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 جلسوا جلست جلستا جلسنا جلستا جلستما جلستم جلستی جلستما جلستنا جلستو جلسنا۔ رجع رجع رجعوا رجعت رجعتا رجعنا رجعتا رجعتما رجعتم رجعتی رجعتما رجعتنا رجعتو رجعنا۔ سمع، یہ یہاں پر جو ہے یہ سمع جو شروع ہوا یہ اور شروا ان کے دونوں کے عین کلمے پہ جو ہے زیر ہے، لیکن اسناد پر بھی اسی طرح سے دی جائیں گی۔ سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتنا سمعتو سمعنا۔ شرب شرب شربوا شربت شربتا شربنا شربتا شربتما شربتم شربتی شربتما شربتنا شربتو شربنا۔ اور جو عقل ہے یہ ہم اس کو تھوڑی دیر کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا، جو 14 ماضی فعل ماضی کی صورتیں ہیں فاعل کے ساتھ، وہ اس کے 2 گروپس ہیں۔ پہلے گروپ میں 5 ہیں، ہوا سے ہما تک ہیں، 3 کی فاعل پہ سکون ہے اور 2 فاعل مستتر ہیں۔ اور ضمائر ساکنہ کہتے ہیں ان کو۔ ضمائر ساکنہ کے تیسرے حرف لام کلمے پر اعراب ہوتا ہے۔ دوسرا گروپ 9 پر مشتمل ہے، ہنہ سے نانوں تک ہے، فاعل پر اعراب ہے، اور اس گروپ کو ضمائر متحرکہ کہتے ہیں۔
ضمائر متحرک کے تیسرے حرف اصلی لام پر جو ہے سکون ہوتا ہے۔ فعل اور فاعل، فاعل جو ہے عمل کرنے والا، فعل جب جو ہے وہ جو عمل کیا جائے، جب تک کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوگا تو کیسے عمل ہوگا؟ تو اگر فعل ہے تو فاعل کا ہونا لازمی ہے، ان کا ایک خاص رشتہ ہے، فاعل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ حل شربتی شائی الیوم یا سلمہ، نام شربتو، اے سلمہ کیا تم نے آج چائے پی؟ ہاں میں نے پی۔ نام ہاں، شربتو میں نے پی۔ حل شربتا، یہاں پر جو پوچھا تھا وہ کسی عورت سے پوچھا تھا، جو شربتی ہے، تے پہ زیر ہے، یہاں شربتا یہاں پر جو ہے مذکر سے پوچھا جا رہا ہے۔ حل شربتا قہوۃ ما شربت، کیا تم نے کافی پی ہے؟ میں نے نہیں پی۔ آنسر دونوں کا ایک جیسا ہے، نام شربتو ما شربتو، تو جو ہے وہ میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ واحد ہے۔ حل ذہبتی الی السوق الیومی، یہ پھر ذہبتی ہے، مطلب یہ کسی مؤنث سے بات ہو رہی ہے۔ نعم ذہبتو، کیا تم بازار گئی تھی؟ ہاں میں گئی تھی۔ ذہبتو میں گئی تھی۔ حل ذہبتا، یہاں مذکر سے بات ہو رہی ہے، الی المسجد الیوم، نعم ذہبتو، دونوں کا جواب ایک ہی ہے کیونکہ یہ میں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کیا تم آج مسجد گئے تھے؟ ہاں میں گیا تھا۔ حل ذہبتم، ذہبتم جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب کے لیے۔ کیا تم سب مسجد گئے تھے؟ الی یوم المسجد، آج مسجد گئے تھے۔ کیا تم سب آج مسجد گئے تھے؟ ہاں ہم گئے تھے۔ ذہبنا، یہاں پر نا یوز استعمال ہوا ہے، یہاں پر تو یوز ہوا تھا۔ اور حل حرف استفہام ہے، ہاں نہیں جواب کے سوالات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عام طور پر ترجمہ کیا کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ جو ایکسرسائز چھوڑ کے آئے تھے، اکلا، اس نے کھا لیا، پہلے تو ہم اس کی اسناد کرتے ہیں، اکلا 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 اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلتا اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتنا اکلتو اکلنا، اس کو دہراتے رہیں۔ ابھی آگے طریقہ یہ بتاتے ہیں۔ تفحت جو ہے سیب کو کہتے ہیں۔ حل اقلتی تفتو، یہاں پر کسی مؤنث سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا تم نے سیب کھایا؟ تم تی آیا یہاں پر، تم نے سیب کھایا۔ نیم نعم اکلتو، ہاں میں نے کھایا، یہاں تو جو ہے میں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم ایک اور ضمیر لانا چاہ رہے تھے لیکن ابھی استعمال نہیں کر رہے، بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ موز جو ہے کیلے کو کہتے ہیں۔ حل اکلتو موز، نعم اکلتو، کیا تم نے سیب کھایا؟ ہاں میں نے کھایا، دونوں کا جواب سیم ہے کیونکہ تو جو ہے میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ مؤنث ہو چاہے مذکر ہو۔ حل اکلتنا بریانی، یہ سب عورتوں سے پوچھا جا رہا ہے، تننا یہاں استعمال ہوا ہے۔ نام اکلنا، کیا تم سب نے بریانی کھائی؟ ہاں ہم نے کھائی، تو یہاں جو ہے نا جو ہے ہم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حل اکلتم بقلاوہ، یہاں پر تم استعمال ہوا، یہ مذکر سب مذکر جو سب لوگ ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے سب نے بقلاوہ کھایا، جواب سیم ہوگا نام اکلنا، کیونکہ نا جو ہے ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ مذکر اور مؤنث میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ کتبہ، ہم نے اس کی پوری گردان کی ہے، اس نے لکھا تھا۔ نانو کتبنا، ہم سب نے لکھا۔ ہیا کتبت، اس نے لکھا، یہاں پر بات ہو رہی ہے مؤنث کی۔ انتم کتبتم، تم سب نے لکھا۔ ہم کتبو، ان سب نے لکھا۔ ہننا، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ کتبنا، ان سب عورتوں نے لکھا۔ انتا کتبتا، تم نے لکھا۔ انا کتبتو، میں نے لکھا۔ انتی، یہ مؤنث ہو گیا۔ کتبتی،
میں نے لکھا، لیکن یہاں مؤنث ہے۔ یہ کنجوکیشن سیٹ ہے، اس کو پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے۔ یہ ہینڈ آؤٹ کے صفحہ 6 پہ جو فعل دیے ہوئے ہیں ان میں سے منتخب کریں اور روزانہ 2 یا 2 سے زیادہ فعل کو اسناد دیں، آپ انشاءاللہ ماہر ہو جائیں گے۔ نیا فعل فتح، اس نے کھولا تھا، فتح، فتح، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتنا، فتحتو، فتحنا۔ ہم اب سبق پر واپس جاتے ہیں۔ یہ ہم نے ایکسرسائز پچھلے سبق میں ذرا جلدی کی تھی، اس کو ذرا دوبارہ کریں گے اور اس کو ساتھ میں انالائز بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ابن محمد فی العراقی وابن حامد فی الہندی، یہاں پر حمزہ نہیں پڑھی، ہم نے پڑھا وابن حامد، محمد کا بیٹا عراق میں اور حامد کا بیٹا بھارت میں ہے۔ ابنو جو ہے وہ مبتدا و ہوا مضاف، محمد مضاف الیہ، اور فی العراقی جار مجرور شبہ جملہ خبر، واو حرف عطف ہے۔ پھر یہاں پر جو ابنو ہے یہ مبتدا و ہوا مضاف، حامد مضاف الیہ، فی الہندی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ خرج ابن الطبیبی من البیتی، ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے چلا گیا۔ جملہ فعلیہ ہے، خرجہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، خرجہ فعل ماضی ہے، ابنو جو ہے فاعل و ہوا مضاف، فاعل و ہوا مضاف، الطبیبی مضاف الیہ، اور من البیتی جار مجرور۔ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں خبر نہیں ہوتی، اس میں فعل اور فاعل ہوتے ہیں، تو من البیتی جب آئے گا جار مجرور تو اس کے ساتھ شبہ جملہ خبر نہیں کہیں گے۔ ذہب ابن التاجری الی السوق، تاجر کا بیٹا بازار چلا گیا۔ ذہابہ فعل ماضی ہے، ابن فاعل ہے اور واو مضاف، التاجری مضاف الیہ اور الی السوق جار مجرور ہے، اس کو صرف جار مجرور کہیں گے، اس کو شبہ جملہ خبر نہیں کہیں گے، کیونکہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ میں فاعل اور فعل اور فاعل ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی۔ اسم المہندسی فیصل واسم الطبیبی مسعود، انجینئر کا نام فیصل اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ اسمو جو ہے وہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور مہندسی جو ہے مضاف الیہ ہے، فیصل جو ہے خبر ہے، یہ مفرد ہے، ایک لفظ ہے اس لیے مرفوع ہے۔ یہاں پر ہم حمزۃ الوصل نہیں پڑھیں گے، واسم الطبیبی مسعود، یعنی کہ واسمو جو ہے یہ مبتدا ہے اور وہ ہوا مضاف ہے، اور طبیبی مضاف الیہ اور مسعود جو ہے وہ خبر ہے۔ مسمر رجولی، آدمی کا نام کیا ہے، یا اس کو ہم جو ہے وہ انالائز نہیں کریں گے، تجزیہ نہیں کریں گے اس کا، کیونکہ یہ سوال ہے، لیکن یہاں پر جو بات خاص ہے یہ یہاں پر حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، مسمر رجولی، اور یہ الف لام بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ را جو ہے یہ حرف شمسی ہے۔ ابن من انتا، الابن، یہاں پر الف بھی نہیں پڑھیں گے اور یہ حمزۃ الوصل کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ الابن الوزیری، تم کس کے بیٹے ہو، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ انا مبتدا ہے، ابنو جو ہے خبر وہ ہوا مضاف، اور وزیر جو ہے وزیری جو ہے مضاف الیہ۔ یہ آپ پچھلے سبق میں یہ دونوں چیزیں کر لی تھیں، اس کو آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں۔ سبق 6، اس سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ ھذا، ذالکا، ھذہ، تلکا، یہ جو ہیں یہ اسم و اشارہ للقریب ہے، اور ذالکا جو ہے اسم و اشارہ للبعید ہے۔ ھذہ اسم الاشارہ قریب ہے، اسم الاشارہ تلکا جو ہے اسم اشارہ بعید ہے۔ یہ جو ہے اسم اشارہ جو قریب ہیں وہ ھذا جو ہے مذکر ہے اور ھذہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے اسم اشارہ بعید جو ہے ذالکا جو ہے مذکر ہے اور تلکا جو ہے مؤنث ہے۔ اس میں ہمیں کچھ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ قاعدہ آ رہا ہے، جملہ اسمیہ جو ہے اس میں مبتدا اور خبر ہے، مبتدا اور خبر ان دونوں میں مطابقت یکسانیت ضروری ہے، دو چیزوں میں، ایک صنف مذکر اور مؤنث، اور دوسری تعداد، یعنی کہ واحد
جمع 2. اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر کو بھی مذکر ہونا چاہیے، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر کو بھی مؤنث ہونا چاہیے. اس کو ہم ریپیٹ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اگر خبر مؤنث ہوگی تو مبتدا کو مؤنث ہونا چاہیے، اگر خبر مذکر ہوگی تو مبتدا کو مذکر ہونا چاہیے. اگر مبتدا واحد ہے، مفرد ہے، تو خبر کو بھی مفرد ہونا چاہیے. اگر مبتدا مثنیٰ ہے یعنی کہ 2 ہے تو خبر کو بھی مثنیٰ ہونا چاہیے. اگر مبتدا جمع ہے تو خبر کو بھی جمع ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر خبر جمع ہے تو مبتدا کو جو ہے جمع ہونا چاہیے، اگر خبر مثنیٰ 2 ہے تو اس کو مبتدا کو بھی مثنیٰ ہونا چاہیے، اور خبر اگر مفرد ہے تو مبتدا کو بھی مفرد واحد ہونا چاہیے. تو جو اصول تو ہمیں سمجھ میں آیا ہے، جو خبر اور مبتدا ہے ان دونوں میں 2 چیزوں میں یکسانیت ہونی چاہیے. ھذا جدید، ھذا مبتدا مذکر ہے اور جدید جو ہے خبر مذکر ہے، یہ نیا ہے، یہ مذکر تھا. ھذہ جدیدۃ، اب یہ آپ دیکھیں تا مربوطہ آیا ہے، تا مربوطہ جس اسم کے ساتھ آئے گا اس میں 99.9% جو ہے وہ اسم مؤنث ہوگا. ھذہ مبتدا مؤنث ہے اور جدیدۃ خبر مؤنث ہے، یہ نئی ہے. البیت جمیل، البیت جو ہے مبتدا مذکر ہے اور جمیل جو ہے خبر مذکر ہے، یہ گھر خوبصورت ہے. یاد رکھنے کی جو چیزیں ہیں، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگی، خبر اگر ایک لفظ ہے تو ہمیشہ مرفوع ہوگی، مبتدا زیادہ تر اسم معرفہ ہوگا یعنی کہ معین ہوگا، اور خبر جو ہے زیادہ تر اسم نکرہ ہوگی یعنی کہ غیر معین. الساعۃ جمیلۃ، ابھی آپ دیکھیں تا مربوطہ آپ کو نظر آ گئے یہاں پر، تو الساعۃ جو ہے مبتدا مؤنث ہے اور جمیلۃ جو ہے خبر مؤنث ہے، گھڑی خوبصورت ہے. اب یہ اسم اشارہ استعمال ہو رہے ہیں. ذالک جمیل، ذالک جو ہے مبتدا مذکر ہے اور جمیل جو ہے خبر مذکر ہے، وہ خوبصورت ہے. تلک جمیلۃ، اب یہاں پر جو ہے دونوں، یہ تلک جو ہے مبتدا مؤنث ہے اور جمیلۃ خبر مؤنث ہے، وہ خوبصورت ہے. اس کے علاوہ مبتدا اور خبر مضاف ہو سکتے ہیں. اب ہم سبق کی طرف واپس آتے ہیں، یہاں سے پڑھیں گے اور پھر یہاں پر جو ہے اس کو انالائز کریں گے. ھذا ابن حامد و ھذہ بنت یاسر، ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے اور ابن جو ہے خبر ہے اور مضاف ہے. خبر و مضاف، حامدن جو مضاف الیہ ہے. وَھذہ حرف عطف ہے، ھذہ مبتدا مؤنث ہے اور بنتو کیونکہ بنتو مؤنث ہے، بنتو جو ہے خبر ہے، یاسرن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ابن حامد جالس و بنت یاسر واقف، حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے. اب یہاں پر ابن جو ہے وہ مبتدا بھی ہے اور مضاف بھی ہے. مبتدا و مضاف، حامد جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، جالسن خبر ہے، اور یہ دونوں جو ہیں جالسن اور ابن، یہ مبتدا مذکر ہے اور جالسن خبر مذکر ہے. وہ بنتو، اب یہاں آ گیا مؤنث، بنتو یاسرن واقفتن، بنتو جو ہے وہ مبتدا ہے اور مضاف ہے، اور یاسرن جو ہے مضاف الیہ ہے، اور واقفتن جو ہے خبر مؤنث خبر ہے. محمد واقف، محمد کھڑا ہے. آمنۃ واقفتن، آمنہ کھڑی ہے. یہاں پر واقف جو ہے مذکر ہے، یہاں پر تا مربوطہ استعمال کر کے واقف کو مؤنث بنایا گیا ہے. حسن جالسن، حسن بیٹھا ہے، جالسن مذکر ہے، جالسن کے ساتھ تا مربوطہ لگا کے مؤنث بنایا. سلمہ جالستن، سلمہ بیٹھی ہے. من ھذہ، ھذا سوال ہے یہ، اس کو ہم انالائز نہیں کریں گے. من ھذا، وہ کون ہے. ھذا ہی اخت المہندسی، ھذا ہی جو ہے مبتدا مؤنث ہے، اختو جو ہے خبر
مؤنث ہے، المہندس وہو مضاف، اور المہندسی جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اب یہ سوال ہے آہیا ایذن مہندستن، وہ انجینئر کی بیٹی ہے، یہاں پر ہوا کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ لا ہیا طبیب، نہیں وہ ڈاکٹر ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا نا ایذن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھی، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ ہیا مہندستن، ہیا جو ہے مؤنث مبتدا ہے، مہندستن جو ہے مؤنث خبر ہے۔ ہوا مہندسن، ہوا جو ہے مذکر مبتدا ہے، مہندسن جو ہے خبر مذکر ہے۔ ہیا طبیبتن، وہ ڈاکٹر ہے، یہ ہیا جو ہے یہ مؤنث مبتدا ہے، طبیبتن جو ہے وہ خبر مؤنث ہے۔ ہوا طبیبن، وہ ڈاکٹر ہے، ہوا مبتدا مذکر، طبیبن خبر مذکر۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہیا مبتدا اور طبیبتن خبر ہے، صنف اور تعداد میں مماثلت ہے، ایک جیسے ہیں۔ سیارت من حاذہ ہی، سیارت کیونکہ مؤنث ہے تو اس لیے سوال میں حاذہ ہی استعمال ہوا ہے۔ ویسے تو ہم سوال کو وہ نہیں کرتے، لیکن سیارت من جو ہے مضاف الیہ ہے۔ حاذہ ہی سیارت المدیری، حاذہ ہی مبتدا مؤنث ہے، سیارت جو ہے خبر ہے، وہو مضاف، المدیری مضاف الیہ، سیارت جو ہے یہ بھی مؤنث خبر ہے۔ اس کا مطلب ہے حاذہ بیت المدیری، وہ مدیر کا گھر ہے، یہ حاذہ مبتدا مذکر ہے، بیت جو ہے یہ خبر مذکر، وہو مضاف، المدیری جو ہے مضاف الیہ، صنف اور تعداد میں مواصلت ہے۔ ما حاذہ ہی، یہ کیا ہے؟ حاذہ ہی مکوات، یہ جو ہے استری ہے۔ پوری کائنات ان دو چیزوں پر مشتمل ہے، عقل والے، ذہانت والے جیسے انسان، غیر عاقل بغیر عقل والے، بغیر ذہانت والے جیسے چیزیں۔ حاذہ ہی مکواتن، یہ استری ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز یا تو مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر کسی شخص کا نام خاص اسم میں ایک ضمہ پیش ہو تو ممنوع من صرف، غیر منصرف ہے۔ اگر اسم کے آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی آتی ہے، یعنی کہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہو، دھن، دھن، دن کے ساتھ ہو، تو اس کو معرب کہتے ہیں۔ معرب اسم کے آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی آتی ہے، تو اس لیے وہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے۔ اگر اسم کے آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی نہیں ہوتی، تھوڑی تبدیلی کے بعد رک جاتی ہے، تو اسے ممنوع من صرف کہتے ہیں، یعنی کہ غیر منصرف۔ جیسے آمنتو، آمنتا، اور پھر دوبارہ آمنتا، آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی نہیں ہوئی، تھوڑی تبدیلی آئی اور پھر رک گئی، ان کو ممنوع من صرف، غیر منصرف کہتے ہیں۔ اگر اسم معرب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی آئے گی، کتابن، 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 دھن، دھن، دن۔ لیکن جب بات آتی ہے زینبوں پر تو زینبو، زینبا اور پھر دوبارہ زینبا، آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی نہیں ہوئی، تھوڑی تبدیلی آئی اور پھر رک گئی، کیونکہ اسم ممنوع من صرف، غیر منصرف ہے۔ اگر اسم ممنوع من صرف غیر منصرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی نہیں ہوئی، تھوڑی تبدیلی آئی لیکن پھر رک گئی، پھر بھی اسے مجروری کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ جو زینبہ اور زینب آئے تو یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے اور یہ مجرور ہے، لیکن اس کی پہ پوری تبدیلی نہیں آتی، منصوب اور مجرور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی۔